کیا انہی اعداد و شمار کے ساتھ ہم نئے سال میں داخل ہوں گے؟ گراؤنڈ ریالٹی تو کامران صاحب یہی ہے. جو سچویشن اس وقت پریویل کر رہی ہے پولیٹیکلی وہ تو آپ کے سامنے ہے. ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ بات ہو سکتی ہے. ڈیڈ لاک ہے. یہ بریک اسی صورت میں ہوگا جب ان الفاظ سے آگے بڑھا جائے گا. مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی بھی دینے چاہیے. تو مین ڈرائیور تو پی ایم ایل این ہے اور کنڈکٹر کا رول جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے. پنجاب میں کافی سیاسی ہلچل نظر آئی ہمیں. لاہور میں کیا پنجاب میں ایکٹیویٹ کر دیا. وہ کافی ٹینس ہمیں دکھائی دی ہے. پورا شہر بند 2 دن. پاکستان تحریک انصاف ایک فارمیڈیبل پولیٹیکل فورس ہے. کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. آگے بڑھتے ہوئے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ویسے ابھی تک. ریزسٹنس ہوگی تو ڈائیلاگ ہوگا. ڈائیلاگ ہوتا ہے برابری کی سطح پہ. حکومت کو بھی یہ اکنالج کرنا چاہیے جو اقتدار میں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی قوت ہے. جو لوگ بھول چکے ہوئے تھے وہ پھر منظر عام پہ آ گئی. زرداری صاحب بھی اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. بلاول چاہتے ہیں کہ ریکنسائل کیا جائے تو آئیں ایڈمٹ کریں, کانفیس کریں سارے کہ کس کس سے غلطی. پاکستان کی 78 سالہ تاریخ سے 4 سال آپ نکال دیں تو 74 سال کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہی یہاں. یہ شعبدہ بازیاں ہیں. اس سے عوام کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. ان کی توصیف سے زیادہ کسی اور کے لیے توصیفی کلمات جو ہیں نا وہ کہے گئے. کامران صاحب ایک انجمن ستائش بن رہی ہے. آپ کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کو قائم رکھیں. ہر دور میں کوئی چیف جسٹس کوئی جج جو ہے وہ مقتدرہ کا سہولت کار رہا ہے. آپ جسٹس منیر سے شروع کر لیجئے پھر قاضی فائز عیسیٰ تک آئیے. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ ہے. جسٹس واز بیریڈ بائی دا جسٹس. وہی سیاسی عدم استحکام ہے, پولیٹیکل انارکی اینڈ کیوس ہے. اگر مارکہ حق میں کامیابی کی بات کی جائے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور محاذ پہ ہمیں کوئی کامیابی یا کوئی بڑی خوشخبری جو ہے وہ نہیں مل سکی, چاہے وہ سوشل سیکٹر ہو یا معاشی سیکٹر ہو. رانا صاحب کیا انہی اعداد و شمار کے ساتھ ہم نئے سال میں داخل ہوں گے؟ گراؤنڈ ریالٹی تو کامران صاحب یہی ہے کہ جو سچویشن اس وقت پریویل کر رہی ہے پولیٹیکلی وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس میں ایک تناؤ موجود ہے. ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے. اور آلدو کچھ ہمیں خوش آئند انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ بات ہو سکتی ہے. گرینڈ اپوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت, گرینڈ اپوزیشن سے مراد کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آلموسٹ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات ہونے چاہیے. اچھا, اب یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ بریک اسی صورت میں ہوگا جب ان الفاظ سے آگے بڑھا جائے گا. ٹھیک ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی بھی دینے چاہیے. ٹھیک ہے تاکہ یہ ڈیڈ لاک ٹوٹے. اب اس میں ہے سنسیئرٹی آف دا گورنمنٹ. تو مین ڈرائیور تو پی ایم ایل این ہے اور کنڈکٹر کا رول جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. کیسے؟ وائی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ نہیں ہے کیا؟ نہیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ میرا خیال ہے وہی مشترکہ چل رہا ہے نا رانا صاحب. پیپلز پارٹی تو اون نہیں کرتی نا ڈرائیونگ سیٹ. ٹھیک ہے, وہ تو صرف ایک بیساکھی. یہ بات ہے جی, یہ وہ تو صرف ایک بیساکھی کے طور پہ ساتھ ہے, فیسیلیٹیٹر ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا, اب یہ ساری صورتحال میں اب دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی کے پی کے وزیر اعلیٰ پنجاب جاتے ہیں اور پنجاب میں کافی سیاسی ہلچل نظر آئی ہمیں. یعنی انہوں نے اپنی پارٹی کو ہر لیول پہ لاہور میں کیا پنجاب میں ایکٹیویٹ کر دیا. اور حکومت کی طرف سے خاص طور پہ پی ایم ایل این کی ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں تو وہ کافی ٹینس ہمیں دکھائی دیے. پورا شہر بند 2 دن. بالکل بالکل. تو کیا خوف, حالانکہ وہ کھانے کے لیے فوڈ اسٹریٹ بھی بند کر دی گئی. تو یہ ایسے دیکھیں ایک لگ رہا ہے کہ حکومت خوف زدہ بھی ہے. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فارمیڈیبل پولیٹیکل فورس ہے. جب تک یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کردار ہے اس وقت تک صورتحال آگے نہیں چلے گی. اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب اندازہ ہو گیا ہے اور ان کو یہ احساس ہے کہ اب معاملات اگر آگے بڑھانے ہیں تو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. اور حکومت ہی لیڈ لیتی ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے. پہلا قدم انہوں نے اٹھانا. ایگزیکٹلی. اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سی آلیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں ٹو پاکستان تحریک انصاف. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, لیکن ابھی بات تو ہو رہی ہے, لپ سروس ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, کوئی سنگ کاروی نہیں کرتا, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا. وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ویسے ابھی تک. دیکھیں اس کی وجہ ہے
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو ایک بڑی کلیئر پوزیشن سامنے آ گئی ہے کہ ریزسٹنس ہوگی تو ڈائلاگ ہوگا، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یہ ہاں ایگزیکٹلی میں یہ بات کہنے والا تھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں ایسے ہی ہوا. جب بھی مفاہمت ہوئی وہ مزاحمت کے نتیجے میں ہی ہوئی. مریم نواز صاحبہ کیا کہا کرتی تھیں؟ ہاں پہلے تو وہ انہوں نے بہت سخت نعرے جو تھے وہ ان کے تھے، نعرے تھے، یعنی افواج پاکستان کے حوالے سے، جنرلز کے حوالے سے، اور پھر ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پولیٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں آپ تھوڑا سا ریسنٹمنٹ شو کریں گے، آپ ریسنٹمنٹ شو کریں گے تو ڈائلاگ ہوتا ہے برابری کی سطح پہ. پوزیشن آف ویکنس سے نہیں ہوگا. نہ حکومت پوزیشن آف ویکنس لے گی، نہ پاکستان تحریک انصاف پوزیشن آف ویکنس سے آگے آئے گی. دونوں ایکول پوزیشن سے آئیں گے، پوزیشن آف اسٹرینتھ ہوگی دونوں کی. دیٹس وائی آئی سے کہ حکومت کو بھی یہ اکنالج کرنا چاہیے، یعنی جو اقتدار میں ہیں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی قوت ہے. اچھا رانا صاحب، یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا جو لاہور کا دورہ تھا، اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں جو کچھ ہوا ہے اس میں صوبائی منافرت اور صوبائی تعصب جو ہے وہ یہ نیگیٹو فیلنگز جو ہیں وہ زیادہ وہ سامنے آئی ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی انالیسس کرنا ہے کہ اس کی ابتدا کون کرتا ہے. ہاں یہ جو سچویشن جو آپ نے کہا کہ صوبائیت کا ایک تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے پنجابی اور پٹھان کا، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کے پی کے وزیر اعلیٰ پنجاب جاتے ہیں تو پنجاب میں ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ایز ایف دے آر ان ویلکمڈ. جیسے ابھی ہم بات کر کے ہٹے ہیں کہ جی بازار بند ہو گئے، سڑکیں بند ہیں. آپ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے پنجاب میں کوئی افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ ہونے والی ہے. میرا خیال ہے ایسا تو ہوا ہی کچھ نہیں. جی 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 بالکل. اور وہ انہوں نے سیکیورٹی کے نام پہ یہ کہا گیا ہے کہ جی سیکیورٹی کے نام پہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا، لیکن ایک چیز کو جب آپ اگر خطرہ بھی اس سے محسوس ہو رہا ہے اور آپ اسے روکنا چاہیں گے، اس پہ توجہ دیں گے نا ایکسٹرا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو توجہ کا مرکز بنا رہے ہیں خود. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیٹھ کے مفاہمت کے ساتھ ایک بات طے کر لیتے کہ جناب دیز آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس، تو اس کو آپ فالو کیجئے. سیکیورٹی کنسرن کے حوالے سے تو طے ہو جانا تھا، لیکن چونکہ ایک پینک کی صورتحال کریٹ کی گئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے، یعنی ایکٹیویٹ ہو گئے، اور جن کو نہیں بھی پتہ چل رہا تھا وہ ان کو تک پھر وہ بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں ہاں کہ جو لوگ بھول چکے ہوئے تھے وہ پھر منظر عام پہ آ گئی. ہاں بالکل بالکل صحیح، یہ ایسے ہی ہوا ہے. رانا صاحب ابھی مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ابھی انہوں نے وہ گڑھی خدا بخش میں جو اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی زرداری صاحب بھی اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، ایک اچھی بات ہے، لیکن وے فارورڈ انہوں نے بتایا. وے فارورڈ یہ ہے کہ ریکنسائل کیا جائے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ صدر زرداری جو ہیں وہ ایک اپنا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان رول ادا کر سکتے ہیں. تو یہی بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پہلے آپ کو کوئی سی بی ایم تو لے کے آنے ہوں گے سامنے. اچھا رانا صاحب، میں یہی بات کہوں گا کہ وہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب ہی اسی اسپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ جی ایک نائل شخص تھا جس کو 4.5 سال تک جو ہے وہ اقتدار پہ دے دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں. مطلب یہ کیا یہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے یا کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں آگے نہ بڑھنے کا ایک انڈیا بھی موجود ہوتا ہے، ان بلٹ خوف ہے بنیادی طور پہ. بلاول چاہتے ہیں کہ ریکنسائل کیا جائے، ٹھیک پاکستان کو آگے لے کے جایا جائے. زرداری صاحب پھر واپس ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ٹریگر کرتے ہیں ایک سچویشن کو ایسے ہی ہے کہ جی ایک نااہل شخص کو 4 سال انہوں نے کہا. جی 3.5 سال کو انہوں نے 4.5 سال بتایا. میرا خیال ہے وہ جو PDM-1 کو بھی شامل کر دیا اس کے ساتھ ہی. شاید وہ پی ڈی ایم کی جو 1.5 سال کی حکومت تھی اس کو بھی انہوں نے اسی میں. دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ زرداری صاحب ٹھیک ہے ان کا ایک رول ہے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، لیکن زرداری صاحب بھی اس وقت اگر حکومت کا حصہ ہیں، وہ ایک اور بھی انارو ملا نا پی ایم ایل این کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 8 فروری کے انتخابات کے بعد، فارم 45 سے فارم 47. ہاں زرداری صاحب تو خود مستفید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ زرداری صاحب کو بھی ایڈمٹ کرنا ہوگا اگر وہ مفاہمت چاہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل کیوس ختم ہو، انارکی، انسٹیبلٹی ختم ہو، تو آئیں ایڈمٹ کریں، کانفیس کریں سارے کہ کس کس سے غلطی ہوئی. دوسری بات کہ 4 سال میں پاکستان تباہ ہو گیا، کتنی ریڈیکلس بات ہے کمنگ فرام دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ سے 4 سال آپ نکال دیں تو 74 سال کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہی یہاں ہاں جی ہاں جی، ان کا ملبہ بھی 4 سال پہ ڈال دیا 4 سال. تو دس از دا ایشو
کہ یعنی جو ہم تھے ہم ٹھیک تھے، لیکن جو آپ کا ایک دور ہے بیچ میں تھوڑا سا، اسی نے تو تباہی پھیلا دی. یہ سودا اب نہیں بک رہا کامران صاحب. ابھی مثال میں دیتا ہوں، حکومت آئے دن ایک خوشخبری دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ سٹاک مارکیٹ وہ چلی گئی. ہاں جی، معاشی اشاریہ ہے جناب. یہ کامران صاحب، سٹاک مارکیٹ از ناٹ دا انڈیکیٹر ٹو جج اکنامک ایکٹیویٹی. صحیح. آپ بتائیں بے روزگاری میں کتنے پرسنٹ کمی ہوئی؟ آپ یہ بتائیں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کتنی آئی آپ کے یہاں؟ آپ یہ بتائیں کہ باہر سے کتنے انویسٹرز نے آ کے یہاں پہ کام شروع کیا؟ آپ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہاں سے کتنے انویسٹرز گئے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ اکنامک ایکٹیویٹی کیا ہے. تو یہ شعبدہ بازیاں ہیں، اس سے عوام کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی ان کی سٹیٹمنٹس کو کانٹراڈکٹ کرتی ہے. جی بالکل. مہنگائی کا جو لیول ہے اس وقت، جس سطح پر مہنگائی ہے، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو دیکھیں، آپ اپنا شارٹ فال دیکھیں ریونیو کا، آپ کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ کہاں کھڑا ہے. یہ وہ سٹارک ریالٹیز ہیں. صرف سٹاک مارکیٹ کا بتا دینا جی کہ وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ گئی. انٹرنیشنل انالسٹ جو ہیں اور ہمارے لوکل بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیلون ہے سٹاک مارکیٹ. جب اس میں سے ہوا نکل گئی تو فلیٹ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اچھا نا صاحب، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شہید محترمہ کی برسی تھی، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی توصیف سے زیادہ کسی اور کے لیے توصیفی کلمات جو ہے نا وہ کہے گئے، زرداری صاحب کی جانب سے بھی، بلاول صاحب کی جانب سے بھی، اور کچھ جو دیگر قائدین تھے ان کی جانب سے بھی. کامران صاحب، ایک انجمن ستائش بن رہی ہے اور ہر کوئی یہ بازی لینے کے چکر میں ہے کہ زیادہ مداح کون ہے، مداح سرائی کون کرتا ہے زیادہ. ایگزیکٹلی. آپ کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کو قائم رکھیں. رانا صاحب، اس کا پازیٹیو آسپیکٹ تو یہ بھی ہے نا کہ ہاں یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، واقعی ایک پیج پہ ہیں، صفحہ جو ہے وہ کہیں سے مڑا ہوا بھی نہیں ہے، پٹنہ تو دور کی بات. تو اچھا ہے، باہمی محبت اگر چل رہی ہے تو آپ اسے وہ کیوں انجمن ستائش کا نام دے رہے ہیں؟ کامران صاحب، ایسے صفحے ماضی میں ہم نے بہت دیکھے اور پھر ان کو پھٹتے ہوئے بھی دیکھا. صرف ان کی مجبوریاں ہیں سیاسی جماعتوں کی، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ اقتدار میں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت کی مجبوری ہے. جس دن صورتحال تبدیل ہوئی، یہی دونوں سیاسی جماعتیں جو پبلکلی کہیں گی آج تو ستائش ہے، مداح سرائی ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کیا، کیونکہ تاریخ ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں پولیٹیکل جو ہے وہ ہر چیز ٹاپسی ٹروی ہو جائے گی، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا، جو ماضی میں ہوا، جو گراؤنڈ سٹارک ریالٹیز ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوگا. تو ایک ریس ہے جس میں قربت حاصل کرنے کی بات ہے. اور دوسرا، اگر زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی اس مداح سرائی میں ریس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، بلاول بھٹو از دا کینڈیڈیٹ. جناب ہن ساڈے پاسے بھی نظر کر لو. نہیں، کیا سیرہ بندی کی بات ہو رہی ہے؟ جی سیرہ بندی نہیں، کون سی سیرہ بندی؟ میں سیاسی سیرہ بندی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سیاسی سیرہ بندی میں اب ظاہر ہے کہ ایک عمر ہے، وہ جب گزر جاتی ہے تو پھر مشکلات ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب ان کا بھی ایک رول وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں، تو اسی لیے یہ مداح سرائی. مجبوریاں یہ تو وہ کہتے ہیں نا صاحب کہ وہ وقت کی مجبوری ہے، ستائش بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. تو مجبوریاں ہیں وقت کی. رانا صاحب، یہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد نا عدلیہ پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے کی بات دیکھیں، 26ویں 27ویں ترمیم سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو عدالتی تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ ہر دور میں کوئی چیف جسٹس، کوئی جج جو ہے وہ مقتدرہ کا سہولت کار رہا ہے. بالکل ہے. آپ جسٹس منیر سے شروع کر لیجئے، پھر قاضی فائز عیسیٰ تک آئیے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ ہے. وہ ایک فیصلہ جو انہوں نے دیا بس اسی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ 2025 کا سال سیاسی کیوس سے شروع ہوا اور اسی پہ اینڈ کر رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 2024 کے انتخابات سے پہلے جو سچویشن کریٹ کی گئی وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوتی ہے. بالکل، وہ یاد یہی کیا جاتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ. ہاں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. سنہرے ود ان انورٹڈ کاما. ایگزیکٹلی. جس طرح وہ جیسے ہم نے بات کی جسٹس منیر سے لے کے اور بعد میں جسٹس یعقوب اور بہت لوگ تھے، جی، تو یہ بھی ایک مطلب جسٹس منیر زندہ ہیں، لیکن کن الفاظ میں زندہ ہیں اور کس کانٹیکس میں زندہ ہیں سب کو معلوم وہ ہے. پھر ظاہر ہے یہی چیز جو ہے آج وہ، کیونکہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہم نے بھی پورا ان کا جو ٹینور تھا وہ رپورٹ کیا. جب ان کے اوپر بھی منی ٹریل والا معاملہ آیا نا رانا صاحب، تو وہاں وہ بھی پھر جو ہے نا مصلحتوں کا شکار ہوئے. جسٹس واز بیریڈ بائی دا جسٹس. ایسا ہی ہوا تھا. اچھا،
تو جب آپ کے اوپر بات آتی ہے تو اس وقت معاملات اور ہوتے ہیں، جب دوسروں پہ ہوتی ہے تو معاملات اور ہوتے ہیں، اور قانون کے تقاضے بھی کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو یہی ہماری تاریخ ہے ٹھیک ہے. کہ انصاف کبھی بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. رانا صاحب، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو منی ٹریل والا کیس تھا، اس میں جب ان کی بریت ہوئی اس کے بعد جو ان کا جھکاؤ تھا وہ ایک خاص جانب ہو گیا تھا، اور یہ ایک تبدیلی اس کے بعد آئی تھی جب ان کا منی ٹریل کیس ختم ہوا. دیکھیں، جھکاؤ ایک طرف تھا یا نہیں، جب عدالتی کاروائی جو ہے وہ لائیو دکھائی جا رہی تھی پاکستان کے میڈیا پہ، جی. تو وہاں پہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا ایک چیف جسٹس کے طور پہ کردار سامنے آیا تھا، تو اسی نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے. ہی ووڈنٹ لیٹ دا کاؤنسل اسپیک. جی ایسے ہی ہوتا تھا. اور میرا خیال اگر آپ اس کی کاروائی نکالیں تو جتنے بھی وکلا ان کی عدالت میں ان کے سامنے پیش ہوئے وہ شاید اتنا نہیں بولے جتنے اکیلے قاضی فائز عیسیٰ بولے تھے. بالکل. اور جب ڈیورنگ پروسیڈنگ اگر کوئی ایسا معاملہ آتا تھا نا، خاص انسیڈنٹ جو کہ پی ٹی آئی سے جڑا ہوتا تھا، تو فوراً اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے. اس وقت وزیر اعظم کون تھا، اس وقت کس کی حکومت تھی. ایگزیکٹلی، اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے، اور اگر کوئی دوسری طرف کی بات کرتا تھا تو انٹروین کر کے اس کو منع کرتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں رانا صاحب کہ ہوا ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اوپر وہ فیض آباد دھرنا کیس جو تھا اس میں لگ یہ رہا تھا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دو بدو ہوئے ہوئے ہیں. جی. لیکن اس کے بعد منی ٹریل کیس میں ایگزونریٹ ہونے کے بعد وہ پھر دوبارہ کبھی تذکرہ نہیں ہوا فیض آباد دھرنا کیس کا. بینیفیشری آئی وڈ سے. تو ہم اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں جناب. خیر رانا صاحب، بات تو ہو رہی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی نا، تو اس میں ایک چیز جو زیادہ کنڈیمنیبل ہے وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، کہیں بیان بازی ہوتی ہے، تو اس میں اخلاقیات سے گرے ہوئے ذاتیات پر حملے ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. کامران صاحب، میرا خیال ہے ایک بڑا ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ، رادر کنڈیمیبل اسپیکٹ آف آور پالیٹکس ہے یہ. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا. اور کہتے ہیں نا کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے سب کو. اور یہ جو ایک میڈیا بریگیڈ بنی ہے نا، خاص طور پہ یوٹیوبرز کو لایا جاتا ہے، لانچ کر دیا جاتا ہے، سوال کرایا جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ایسے ہی جواب آتے ہیں. ہاں، آپ پتھر پھینکیں گے تو پھول تو نہیں پھینکے گا. ایگزیکٹلی. تو سب کو احتیاط کرنی چاہیے. مطلب وہ اس قسم کے سوالات کروائے جاتے ہیں، آئی ٹیل یو، کوئی اپنے طور پہ نہیں کرتا. ہم نے بھی 35 سال ہو گئے صحافت کی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ صحافت کیا ہے، کس طرح سوال کیا جاتا ہے، اس کی زبان کیا ہوتی ہے، الفاظ کیا ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور اگر ہو بھی گیا ہے کسی ایسے کوارٹر سے کہ جو مطلب ہے، تو اس میں پھر اس کی کم از کم تردید آنی چاہیے. اس میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی، یہ جو بات ہوئی ہے بالکل ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ ہم اس کو میرا خیال ہے کامران صاحب یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ صبح سے شام تک جو سپوکس پرسنز ہیں یا وزراء ہیں، ان کی تقاریر میں اور ان کے جملے، ان کے الفاظ کیا ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ دوسری جماعت کی خواتین کے حوالے سے کیا الفاظ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. اور جب ان پہ خود پہ بات آتی ہے تو پھر سیخ پا ہو جاتے ہیں. تو یہی تو بات ہے رانا صاحب کہ سیاسی قائدین اور بلکہ یہ جو ترجمان ہیں ہمارے، جب یہ اس چیز کو خود پریکٹس کریں گے تو یوٹیوبرز کو یا کسی اور کو کون روک سکے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کی قیادت کو سوچنا ہوگا، اور خاص طور پہ یہ بات سامنے رکھنی ہوگی کہ جب آپ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ابھی پچھلے 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو HMVs ہیں، ہز ماسٹرز وائسز، ٹھیک ہے، وہ وہی بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم سیاست کے حوالے سے کر رہے تھے کہ زیادہ مداح سرائی کون کرتا ہے، زیادہ پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کون کرتا ہے. تو یہ ہو رہا ہے کہ صحافت والی بات تو اب نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جرنلزم ریسٹ ان پیس. بالکل ٹھیک، یہی بات ہے. بالکل جی. ہم نے بات کی تھی شروع سیاسی عدم استحکام سے متعلق کہ تمام سال ہی یہ پولیٹیکل انارکی جو ہے وہ ملک میں رہی ہے، لیکن اس کے جو محرکات ہیں، جو اس کا اوریجن ہے، وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا. رانا صاحب نے جیسے بتایا کہ یہ اس چیز کو جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل سپوکس پرسن ہیں، خود ان کو مثال بن کے اچھی روایات جو ہیں وہ سیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ذاتیات پر حملے اور اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں جو ہیں، یہ اگر ہماری پولیٹیکل کلچر کا حصہ بن گئیں تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں.